پی کے لرن آن لائن میں خوش آمدید. آؤ اردو سیکھے میں آج ہمارا ٹاپک ہے واؤ کی اقسام. ہم واؤ کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واؤ کی کون سی اقسام ہوتی ہیں. واؤ معدولہ، واؤ لین، واؤ معروف اور واؤ مجہول. آج کسی ویڈیو میں ہم چاروں پہ بات کریں گے کہ اس واؤ کو واؤ معدولہ کہتے ہیں اور اس کی آوازوں میں، ان کی آوازوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ہم مزید آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واؤ معدولہ کیا ہوتی ہے. واؤ معدولہ کی وضاحت سے پہلے یہ میں چند جو جوڑے ہیں، جو الفاظ کے میں نے بنائے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں اس کو پڑھوں گا. آپ نے غور کرنا ہے دوستو کہ دونوں الفاظ میں واؤ کی جو آواز ہے اس میں کیا فرق ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واؤ معدولہ کون سی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھو کہ پہلا جوڑا جو ہے اس میں دو الفاظ ہیں، جواب، خواب. جوش، خوش. اب جوش ہے تو اس کو ہم خوش نہیں پڑھ رہے، جوش، خوش. تیسرا جوڑا جو ہے جوار، خوار. جوار دوستو یہ لفظ ہوتا ہے، جیسے مختلف فصلیں ہوتی ہیں، جو، جوار، باجرہ، یہ وہی ہے جوار، اور اس کے ساتھ آ گیا خوار. جواں، افسانہ خواں، جیسے ہم کہتے ہیں نعت خواں. اب آپ نے ان میں فرق دیکھا ہوگا کہ پہلے جو الفاظ ہیں، ہر جوڑے کا جو پہلے لفظ جو ہے اس میں واؤ کی آواز آتی ہے. جیسے پہلے لفظ پڑھوں گا، دیکھو جواب، جوش، جوار، جواں. لیکن جب ادھر ہم آتے ہیں دوسرے لفظ میں تو واؤ جو ہے وہ اپنی آواز نہیں دیتا. جیسے جواب، یہ خواب. جوش، خوش، جب واؤ پڑھی نہیں جا رہی. اسی طرح جوار، خوار. تو اس میں ہم نے پھر کیا سیکھا ہے کہ واؤ معدولہ کون سی ہوتی ہے. ایسی واؤ ہوتی ہے جو لکھنے میں تو آتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی. ایسی واؤ جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھی نہ جائے، اور اکثر یہ خے کے بعد واؤ جو ہے آتا ہے، اور ایسے واؤ کو ہم کہتے ہیں واؤ معدولہ. اب اس کی اگزامپل ہم نے پہلے ابھی دیکھی ہیں، خواب، خوش، خودی. یہ واؤ معدولہ کی یہ مختلف اس کی مثالیں ہیں. اور مزید اگر ہم دیکھیں یہ دوستو واؤ معدولہ جو ہوتی ہے یہ اس کی دو صورتیں ہیں. واؤ معدولہ کی دوستو دو صورتیں ہیں. اردو میں اگر ہم دیکھیں تو دو صورتوں میں آتا ہے. پہلا کیا ہے کہ ایسے الفاظ میں جہاں واؤ کے بعد الف ہے، ہمارے لفظ میں واؤ آ رہی ہے اور واؤ کے بعد اگر الف ہے تو وہاں پہ واؤ جو ہوگی وہ کہتا ہے کہ تلفظ جو اس کا ہوگا وہ ہلکا سا پیش کا وہ دے گا. یعنی کہ اگر واؤ کے بعد الف ہو تو واؤ کی جو آواز ہوگی وہ ہلکا سا پیش محسوس ہوگا وہ، اور ہم پھر اس سے واؤ کو، اس کی آواز کو ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ پہلی صورت جیسے ہم نے بات کی ہے کہ واؤ کے بعد الف، یا ہم دیکھ رہے ہیں پہلا جو لفظ ہے خواب، واؤ کے بعد الف ہے اور پھر بے ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ واؤ کے بعد اگر الف آئے تو واؤ جو ہوتی ہے وہ ہلکا سا پیش کا آواز دیتا ہے، اور ہم اس پیش کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے خواب. اگر ہم یہ پیش کی آواز نہیں ہلکی سی بنائیں گے، پڑھے خواب. خواب لفظ جو درست نہیں ہے، خواب. اس طرح اگر ہم وہ ہلکا سے جہاں پہ ٹچ نہیں دیں گے واؤ کی، جو ہم نے ہلکی پیش کی آواز کی بات کی ہے، تو ہمارا لفظ جو ہے صحیح نہیں بنے گا. بنے خواجہ، تو خواجہ نہیں خواجہ. خواہش، خوار، خواہ، خدا نہ خواستہ، نعت خواں، درخواست. اب سبھی الفاظ میں واؤ کی آواز باقاعدہ طور پہ نہیں آتی. یہ پہلی صورت ہوگی. اور مزید اگر ہم دیکھیں اس کی دوسری صورت کیا ہے کہ اس میں پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ واؤ کے بعد الف آئے گا. یہاں پہ واؤ کے بعد الف کی بجائے کوئی بھی دیگر جو حروف ہوتے ہیں ان میں سے آ سکتا ہے. واؤ کے بعد الف کی بجائے کوئی اور حروف آئے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں خود، خوش، خودی، خورشید، خرد. اب سبھی الفاظ ہم دیکھتے ہیں واؤ لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نام بھی اگر لکھتے تو لفظ پھر بھی خود ہی بننا تھا. خے اور شینہ ملا کے لکھے تو خوش ہی بن جائے گا پھر بھی، لیکن لفظ ہمارا تو غلط ہو جائے گا. وہ لکھنے میں واؤ آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی. یہ آپ کی دوسری صورت ہے واؤ معدولہ کے لحاظ سے. مزید ہم آگے دیکھتے ہیں کہ واؤ معروف اور واؤ مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ واؤ معروف اور واؤ مجہول میں کیا فرق ہے. تو واؤ معروف کی پہلے ہم بات کرتے ہیں. ایسی واؤ کو ہم کہتے ہیں، واؤ معروف ایسی واؤ ہوتی ہے جہاں واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو
اور واو کو ہم کھینچ کے پڑھیں، پہلے حرف پیش ہو اور واو کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے زون، اون، خون، مون، سون، سورج. جیسے ہم تھوڑا سا واو جو ہے وہ پیش پہلے کے ساتھ پیش ہے اور واو کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، زون، اون. اب اس کے بعد ہم واو مجہول بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کا فرق جو وہ زیادہ واضح آپ کو ہو جائے گا. واو معروف ہم نے دیکھی ہے، اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ واو مجہول جو ہے اس میں کیا فرق ہے. واو مجہول جو ہے اس میں پیش آ سکتی ہے پہلے حرف پہ، واو سے پہلے جو حرف ہے، لیکن اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سونا، اس کی مثال کیا ہے، سونا، رونا. جتنے بھی مصدر ہیں دوستو اس میں جو ہے ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے، یہ واو مجہول ہوتی ہے. سونا، رونا، ہونا، یہ الفاظ جو ہیں. اب اگر میں اس کو کھینچ کے پڑھوں بن گیا سونا، رونا، تو یہ الفاظ پہ درست نہیں بنیں گے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. چور، اگلا لفظ ہے مور، زور، فروش جس میں کہتے ہیں پھل فروش یا سبزی فروش، کون، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھ رہے. اور اگر ہم کھینچ کے پڑھیں تو چور، مور الفاظ بن جائیں گے جو کہ درست نہیں ہیں. اب آپ کے دوستوں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ واو معروف اور واو مجہول میں کیا فرق ہے. واو معروف میں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کے لحاظ سے اگر میں لفظ پڑھوں گا یہ بن جائے گا آپ کا پہلی بار لفظ ہے سونا. سونا لفظ نہیں بنتا ہے سونا. سونا اگر پڑھیں گے تو واو مجہول ہے، اور اس کا ہم سونا اگر پڑھیں گے تو واو معروف یہ بن جائے گا. اس پہ ہم آتے ہیں. چوتھی جو ہم نے قسم پڑھی ہے وہ ہے واو لین. ایسی واو کو کہتے ہیں دوستو، ایسی واو جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واو کی آواز بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے. واو آواز دے گا، بالکل چھوٹی آواز اس کی ہوگی، اس کو ہم لمبا نہیں کھینچیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، بالکل شارٹ سی آواز، بالکل چھوٹی سی آواز ہوگی، جیسے کال، طور. اب اس کا میں تھوڑا سا فرق بتاؤں گا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ واو مجہول کے جیسی ہے. اب میں اسی لفظ کو پہلا جو اس کی مثال ہے کاف، واو، لام، میں تینوں طریقے سے آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا. پھر میں اس کو پڑھوں گا واو معروف جس میں ہم لمبا کھینچتے ہیں، واو مجہول جس میں ہم لمبا نہیں کھینچتے، اور تیسرا کیا ہے واو لین جس میں چھوٹی سی آواز ہوتی ہے. اسی ترتیب سے آپ اس کی پہ غور کرنا، آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا. یہ کول واو معروف ہو گیا، بالکل غلط لفظ ہو گیا. یہ واو مجہول میں کال، کال، لیکن واو لین میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، کال. بالکل چھوٹی سی آواز ہوگی، بالکل ہم اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. یہ ہماری تھی واو کی چوتھی قسم. دوستو ویڈیو آپ کو یقیناً پسند ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ نئے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں. آپ کا شکریہ. خدا حافظ.